اکبر نے دین الہی کیوں بنایا؟ کیا اکبر کو دیوتا بننے کا شوق تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیوتا بننے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا. اگر اس نے دیوتا ہی بننا ہوتا تو وہ کسی ایک مذہب کو پیٹرنائز کر کے بھی کوشش کر سکتا تھا، جیسے ہندوازم کو مکمل طور پر پیٹرنائز کرتا اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے. کہیں بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. ہر مذہب کو پروٹیکٹ کرتا نظر آتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جب ابھی جو کرسچینٹی تھی اس کا دور دورہ وہ تو پورچگیزیوں کی وجہ سے تھی نا. پورچگیز یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہی کے مشنریز آئے ہوئے تھے، ابھی برٹش تو نہیں آئے تھے. تو ان کے مشنریز کو بھی اس نے بلا کے اور ان کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ اس کے بچوں کو یا اس کے کورٹیئرز کو یہ دین سمجھایا جائے، بتایا جائے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاسفیکل ڈبیٹس بھی کیا کرتا تھا وہ، خدا کے وجود پہ، ہونے پہ، نہ ہونے پہ، کائنات کی تقویم کے، انسان اور کائنات کے تعلق پہ. یہ تمام بحثیں اکبر کے دربار میں ہوا کرتی تھیں. اور بحث کا مطلب یہ ہے، یا کوئی اصولوں کے اوپر جو ڈبیٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو گلوریفائی نہیں کر رہے، آپ کسی اصول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس کے دربار میں چاہے جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں دین الہی بناتے وقت، یا مناظروں میں یا مناقشوں میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اس میں کہیں بھی اکبر کی ذات کو گلوریفائی کرتا ہوئے کوئی نظر نہیں آتا. اچھا، اکبر کا دین الہی تھا کیا؟ اکبر کا دین الہی یہ تھا کہ تمام ریلیجن جو ہندوستان میں موجود ہیں ان کی سملیرٹیز کو یا ان اصولوں کو جن پہ تمام لوگ متفق ہیں اپنا لیا جائے. اور جو ان کے اندر کوئی، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہندوازم جیسے ایک پرانا ریلیجن تھا، ہندوازم میں اکبر کے بعد بھی اور اکبر سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو کاسٹ سسٹم ہے، جو ری انکارنیشن کا اصول ہے، اس کے اوپر ہمیں واضح طور پہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بابا گرو نانک دیو جی بھی نظر آتے ہیں، مہاویر بھی نظر آتے ہیں، گوتم بدھا بھی نظر آتے ہیں. اکبر نے کی؟ اکبر نے اس سسٹم کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے پھر عرض کیا نا، جو چیز آپ کے لاشعور میں، سماج میں، جس میں آپ کنڈیشن ہوئے ہوتے ہیں ہزاروں برس سے، اس کو آپ صرف کچھ فرمودات کے ذریعے سے یا کسی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے یا کسی اصول وضع کرنے کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے. اکبر نے خود تو شادیاں وادیاں کیں، لیکن اکبر تو ایک بادشاہ تھا. اس پورے اصول کو کلچرلائز کرنا آسان نہیں تھا. وہ کلچرلائز نہیں ہو سکا. وہ برہمنزم کے اوپر بہت بڑی چوٹ تھی. یعنی اگر آپ کاسٹ سسٹم کو کبھی بھی کسی نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو برہمنزم پہ چوٹ ہے بہت زیادہ. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بدھسٹ 1000 سال تک رہے. 5ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک بدھزم کا گندھارا میں ہمیں دور نظر آتا ہے. وہ سب کے سب کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. بدھزم نے بہت زیادہ کاسٹ سسٹم کے حوالے سے ریبیل کیا ہندوازم کے خلاف، لیکن 6 اور 7ویں صدی میں نظر آتا ہے سارے بدھسٹ کو نکال دیا گیا یہاں سے. دوبارہ پھر کاسٹ سسٹم رائج ہو گیا. اور بڑا صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ آج تک کاسٹ سسٹم سے باہر نہیں آئے. اچھا، نہیں آئے. ہمارے ہاں آج بھی ذات پات کا نظام موجود ہے. یہ ہندوؤں میں یا مسلمانوں میں بھی؟ مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اس سے تو کون انکار کرے گا؟ مطلب اگر آپ اسلام کے اصول کو دیکھا جائے تو بڑا تو وہ ہے جس میں تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے. لیکن کیا یہ ہمارے ہاں ایسی کنڈیشن قوم ہے؟ پریکٹیکلی نہیں ہے. پریکٹیکلی نہیں ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے انڈونیزیا میں، ملیزیا میں مسلمان رہتے ہیں یا دوسرے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں تو کاسٹ سسٹم ہو سکتا ہے نہ ہو، اس طرح شدید کاسٹ سسٹم نہ ہو جیسے کہ ہمارے ہاں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ہزاروں برس سے کنڈیشنڈ ہوئے ہیں اس کے ساتھ. ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کے اصولوں کو اپنانے کے باوجود، اس کاسٹ سسٹم سے یا وہ جو ایک تفریق ہے انسانوں کے درمیان، اس کو کریک نہیں کر سکے. تو حقیقت تو یہ ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی مجھے برا بھلا کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں توڑ سکے. ہم اب تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. کہاں سے؟ نسل میں پھنسے ہوئے ہیں، کاسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور علاقائیت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ اس وقت بھی تھا کہ علاقائیت کے اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے. لیکن علاقائیت بہرحال پھر بھی سیاسی اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس کی رجحان سیاسی زیادہ ہوتا ہے. یہ تو سماجی ہے. سماجی کا مطلب کہ میں اور آپ اگر کاسٹ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے حادثہ پیدائش پہ ہی تفریق کیے بیٹھے ہیں. برہمن اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں. اکبر نے جو دین الہی بنایا وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟
ہرگز نہیں کیا, مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا. اس کی جو اولاد تھی اس نے بھی ریجیکٹ کیا. اولاد تو دور کی بات ہے, 10 لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ جو کچھ 2-4 سرکاری طور پہ جو نکلتے ہوتے ہیں, کوئی کسی امینڈمنٹ کے حق میں جیسے لوگ نکل آتے ہیں کہ جی وہ بڑا زبردست ہو گیا, 2-4 لوگ نکلے, 8-10 لوگ نکلے, قافلہ بنا کے نکلے اور ختم ہو گیا. کسی نے دین الہی کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا, کسی بھی مذہب کے شخص نے. 10 مذہب تھے یہاں ہندوستان کے اندر, ہر ایک کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. تمام لوگوں نے مل جل کے کچھ نہ کچھ ایسے اصول وضع کرنے کی کوشش کی جس پہ سب لوگ متفق ہو سکیں, جو سب مذاہب کی سملیرٹیز تھیں, لیکن نہیں ہو سکے. کیونکہ بڑے سب مذاہب جو ہوتے ہیں, میں نے بتایا نا, ان کی ایک مائتھولوجی ہے. وہ صرف ٹیچنگز کے ساتھ یا کچھ اصولوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے, کہانیوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو ہندوازم تھا اس میں تو مائتھولوجی بہت اسٹرانگ تھی, اس لیے وہاں سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. دین الہی کی ریجیکشن اکبر پر اس کا کیسا اثر ہوا؟ اکبر کو ہم کہیں بھی بہت زیادہ اس پہ پچھتاوا بھی نہیں دیکھتے اور بہت زیادہ کوئی تعصف کا اظہار کرتے بھی نہیں دیکھتے. اور لیکن اکبر کو ایکچولی اس کا مقاصد پورے ہو گئے تھے. اکبر کا مقصد یہ تھا کہ دین الہی کے ذریعے سے چاہے وہ کامیاب ہوتا یا نہیں ہوتا, اس کو ایک ٹالرنٹ رولر سمجھا جائے ہندوستان کے اندر, اس کی ذات پہ, اس کے کام پہ یا اس کی حکومت پہ ٹرسٹ قائم ہو دوسرے مذاہب کا, جو کہ شروع میں برگشتہ نظر آتے ہیں ہمیں پچھلے حکمرانوں سے. اس لیے اکبر سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب تھا.